قد كفاني علم ربي من سؤالي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ ہمارا آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے اور ہے بھی عجیب سا، لیکن چونکہ ایسے موضوعات کی طرف عام طور پر دھیان نہیں جاتا اور ہم اس کو شریعت کے دائرے میں بھی نہیں سمجھتے، اس لیے ایسے موضوع عجیب محسوس ہوتے ہیں، ورنہ شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بہت اہم اور بہت زیادہ ضروری موضوع ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ ہم سڑکوں پر جاتے ہیں، گلیوں میں آنا جانا ہوتا ہے تو جگہ جگہ سپیڈ بریکر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کی، موٹر سائیکل کی رفتار کو کم کیا جائے، اور یہ اس کے بنانے کا مقصد ہوتا ہے۔ اب اس کو بنانا شرعاً کیسا ہے اور قانوناً اس کی کیا حیثیت ہے، پھر اس کے بنانے میں کیا نفع اور نقصانات ہیں، وہ انشاءاللہ آج سارے عرض کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ شریعت کا مزاج کیا ہے، راستے کے اعتبار سے ہمارے اسلام میں کیا تعلیمات ہیں، راستوں کو کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا الطریق 7 اذرع، کہ راستے کو 10 فٹ چوڑا ہونا چاہیے، یعنی آپ کہیں بھی کالونی بناتے ہیں تو کم سے کم سڑک 10 فٹ چوڑی ہونی چاہیے تاکہ آنے جانے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر اس سے تنگ ہوگی تو ظاہری سی بات ہے، ایک گزر رہا ہے تو دوسرا کیسے گزرے گا، ایک گاڑی جا رہی ہے تو دوسری کا گزرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی نے خود ترغیب دی ہے کہ راستے کو ایسا ہونا چاہیے کہ آنے جانے والا سہولت سے گزرے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان 70 شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے زائد کچھ شاخیں ہیں، سب سے بڑی شاخ ہے لا الہ الا اللہ، اور فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی ایسی چیز جو آنے جانے والوں کو تکلیف دے رہی ہے، کوڑا ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، کانچ ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ نے اس کو ہٹا دیا تو یہ ایمان کا کمزور اور کم ترین درجہ ہے، یعنی یہ کام ایمان والا ہی کر سکتا ہے، اور جو یہ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایمان کا ادنا درجہ بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے راستے میں دیکھا ایک کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی ہے سڑک کے اوپر، اس نے سوچا آنے جانے والوں کو تو بڑی تکلیف ہوگی، اٹھا کر اس نے وہ ایک طرف کر دی بس۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے راستے کی تکلیف دور کی ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اب یہ کتنا بڑا عمل ہے، دیکھنے میں چھوٹا سا لگتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی ایسا تھا لم یعمل خیرا قط، اس نے پوری زندگی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، صرف ایک کام اس نے زندگی میں کیا تھا کہ اس نے راستے میں کانٹے دار جھاڑی کو اٹھا کر الگ کر دیا تھا تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہیں ہو۔ تو اس ایک عمل کی وجہ سے فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ نے اسی پر اس کو جنت میں داخل کر دیا کہ اس نے مسلمانوں کے راستے کو تکلیف سے پاک کر دیا ہے۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ گزرنے میں سہولت ہو اور کوئی تکلیف نہ ہو۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رأیت رجلا تتقلب فی الجنہ، ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے اور ہنستے ہوئے دیکھا۔ اس کی نیکی کیا تھی؟ نیکی یہ تھی کہ ایک درخت تھا جو بالکل سڑک کے بیچ میں لگا ہوا تھا، تو لوگ گزرتے تو ان کو بڑی تکلیف پہنچتی۔ وہ ایک دن کلہاڑی لے کر آیا کہ یہ درخت لوگوں کو تکلیف دیتا ہے تو میں اس کو کاٹ دیتا ہوں۔
اس نے ہمت کر کے وہ درخت کاٹ کے ادھر کر دیا، تو اسی عمل کی وجہ سے فرمایا میں نے اس کو جنت میں کھیلتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ اسلامی مزاج ہے کہ راستے میں کشادگی ہو، راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اگر ہو تو اس کو دور کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو سپیڈ بریکر بنتے ہیں، پہلے تو یہ سمجھیں یہ کیوں بنائے جاتے ہیں۔ حکومت کا ان کے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے چوک جہاں ٹریفک چاروں طرف سے آتی ہے تو ہر آدمی تیزی میں ہوتا ہے، اشارے لگے ہوئے نہیں ہیں، تو وہاں سپیڈ بریکر بنا دیے جاتے ہیں تاکہ ہر آدمی اپنی رفتار کو کم کرے، تو یوں ایکسیڈنٹ ہونے کے خدشے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ علاقے جہاں پر بچوں کا زیادہ آنا جانا ہو، جیسے اسکول ہوتے ہیں، ایسے ہی محلے کی آبادیاں روڈ کے اوپر بعض اوقات آ جاتی ہیں، ہسپتال آ جاتا ہے، کوئی ایسا سرکاری ادارہ جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو، تو ایسی جگہوں پر حکومت خود سپیڈ بریکر بنا دیتی ہے تاکہ لوگوں کو کسی بھی تکلیف سے بچایا جا سکے کہ گاڑی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ کا اندیشہ نہ ہو۔ اب یہ سپیڈ بریکر بناتا کون ہے؟ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے آج کے درس کا کہ یہ کون بنا سکتا ہے۔ دیکھیے، بلدیہ کے اندر ایک ادارہ ہے جس کو میٹروپولیٹن کہتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے اس کام کو سنبھالنا ہے۔ آپ مثلا محسوس کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں ٹریفک بہت گزرتی ہے، بچے گاڑیوں کے نیچے آتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو آپ اس ادارے کو درخواست لکھ کر دیں گے، یا پھر ایسا کریں گے کہ آپ کمشنر کو درخواست دیں گے کہ جی ہمارے محلے میں سپیڈ بریکر بنانے کی اشد ضرورت ہے، آپ مہربانی فرمائیں۔ پھر یہ ادارہ موقع دیکھے گا، اس کے بعد فیصلہ کرے گا، پھر خود آ کر وہاں سپیڈ بریکر بنائیں گے، اور یہ بھی پابند ہیں کہ سپیڈ بریکر بنانے کے بعد وہاں پر باقاعدہ نشان لگائیں گے، مثلا پیچھے کوئی ایسا لکھ دیں گے جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آگے سپیڈ بریکر ہے، تاکہ گزرنے والے احتیاط سے گزریں اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بنانے والے ہیں سپیڈ بریکر، یہ اس بات کے پابند ہیں کہ بنانے کے بعد اس کو پینٹ کریں گے۔ یہ طے ہے قانون کے اندر کہ اس کو یہ پینٹ کریں گے تاکہ دور سے آنے والے کو سڑک سے محسوس ہو جائے بھی آگے سپیڈ بریکر آ رہا ہے اور میں اپنی رفتار کو تھوڑا کم کر دوں۔ تو یہ بنانا صرف حکومت کی ذمہ داری ہے، عام آدمی اپنی مرضی سے حکومت کی اجازت کے بغیر سپیڈ بریکر نہیں بنا سکتا۔ اچھا، اب آپ تھوڑا سا سمجھیں قانونی حیثیت کیا ہے سپیڈ بریکروں کی۔ مجھے تو بہت حیرت ہوئی اور میں بہت دیر تک حیرت میں ڈوبا رہا کہ اتنا بڑا جرم ہے اور لوگ اس کو اتنی ڈٹائی سے کرتے ہیں، اور ایسی ڈٹائی سے کرتے ہیں کہ اس کو جرم بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارے پاکستانی قانون میں اپنی مرضی سے، یعنی حکومت کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے سپیڈ بریکر بنانا جرم ہے، یہ قانوناً جرم ہے۔ اگر کسی نے بنایا تو آپ مقامی پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف رپورٹ لکھوائیں، پولیس آ کر اس سے کہے گی سب کو توڑو اور آئندہ یہاں سپیڈ بریکر نہیں بنانا۔ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سپیڈ بریکر توڑوائے گی جو حکومت کی مرضی کے بغیر بنایا گیا ہے۔ اگر پولیس اس پر کارروائی نہ کرے تو آپ سیشن کورٹ میں 22A پٹیشن کے تحت وہاں پر پرچہ کروائیں گے، اور اس پرچے کے بعد عدالت اس پر ایکشن لے گی، اس بندے کو بلائے گی، موقع سارا دیکھے گی۔ اب جب یہ ثابت ہوگا کہ اس نے سپیڈ بریکر بنایا ہے اور حکومت کی اجازت کے بغیر بنایا ہے، تو حیرت کی بات ہے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 431 کے تحت 5 سال قید جرمانے کے ساتھ ہوتی ہے سپیڈ بریکر بنانے سے۔ ہن اگر اس قانون پہ عمل ہو جائے ماشاءاللہ اپنا ادھا محلہ تے اندر ہی ہونا 5 سال واسطے، ہر گلی میں سپیڈ بریکر، ہر گلی میں۔ آپ یقین کریں یہ قانوناً جرم ہے، اس لیے کہ کسی کو ایمرجنسی ہوئی ہے، اب وہ بیچارے ایمبولینس جا رہی ہے، وہ ہر جگہ ایمبولینس رک کر جائے گی،
اس کو پریشانی ہے، کسی کو خود کوئی ایسی جلدی ہے، اس کی ٹرین نکل رہی ہے، یا اس کو کوئی اور ایسا معاملہ ہے۔ اب ان سپیڈ بریکروں کی وجہ سے 15 منٹ کا سفر آدھے گھنٹے میں طے ہوتا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ کسی کی مجبوری سے کتنا غلط اس بیچارے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب 5 سال قید بھی ہے، جرمانہ بھی ہے ہمارے پاکستانی قانون میں، جو لوگ اس طرح سپیڈ بریکر بناتے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو سپیڈ بریکر لوگ بنا دیتے ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اصول یہ ہے، جس بندے نے اپنا گھر بنانا ہے نا، اپنا تھڑا بھی اس کا ٹوٹ گیا تو وہ تھڑا سیٹ کرواتا ہے، پھر وہ کہتا ہے چلو مستری تو لگے ہی ہوئے ہیں، یہ تھوڑی سی اینٹیں بچ گئی ہیں، تھوڑا سیمنٹ بچ گیا ہے، چلو اندر سپیڈ بریکر بنا دو۔ یوں بناتے ہیں جیسے کوئی ثواب کا کام ہے، بھی چلو بنائیں گے، لوگ ہمیں دعائیں دیں گے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ بھئی تیری سیمنٹ بچ گئی پائی، تو اس کو کہیں اور استعمال کر لے، تمہاری اینٹیں بچ گئی ہیں، اس کا کوئی اور استعمال کرو، لیکن یہ کیا تماشا کہ تم اپنی اینٹیں اور سیمنٹ کو لوگوں کی تکلیف میں استعمال کر دو اور ان بیچاروں کو پریشان کر دو۔ اس لیے اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں سپیڈ بریکر، یہ ہمارے ملک کے قانون کے اندر بھی جرم ہے اور شریعت کے اندر بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اچھا، مزے کی بات، لوگ سپیڈ بریکر نہیں بناتے، کیونکہ جب حکومت بناتی ہے ان کو تو باقاعدہ تجربہ ہوتا ہے، ان کے پاس ماہر لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے بناتے ہیں کہ گاڑی آرام سے گزر بھی جائے اور اس کی رفتار بھی کم ہو جائے۔ اب لوگ جو خود بناتے ہیں وہ سپیڈ بریکر نہیں ہوتے، وہ ٹائر بریکر ہوتے ہیں، کہ گاڑی اور موٹر سائیکل کا ٹائر ٹوٹے، اس کی شاخیں ٹوٹیں، اور کئی تو ایسے بناتے ہیں ماشاءاللہ بھی سپیڈ بریکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جے پیو نہ تے تو لنگ کے وقا، وہ گاڑی والا سوچتا ہے میں گزروں یا نہیں گزروں اور کیسے گزروں گا۔ حالانکہ وہ پنجابی چ کہندے بھی ایک چوری اتو سینہ زوری، ایک کالی تے اتو کہانی۔ ایک جرم کیا بغیر اجازت کے سپیڈ بریکر بنایا، اور اوپر سے بنایا اتنا گندا کہ بیچارے گزرنے والے کو اور زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگ اس کو دین ہی نہیں سمجھتے، ہم لوگ اس کو شریعت ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو۔ اب آپ دیکھیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، یہ جو ہم بنا دیتے ہیں، اللہ اور اس کے نبی ہمیں کس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ ہر سپیڈ بریکر گاڑی موٹر سائیکل والے کو تکلیف دیتا ہے، مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ اب آپ تیسرے گیئر میں جا رہے ہیں، ایک دم سپیڈ بریکر آئے گا تو پہلے گیئر میں گاڑی آتی ہے، وہ دوسرا گیئر لگتا نہیں ہے، پھر ایک سپیڈ بریکر آ جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا ہماری یادگار، اس سے آگے جو اذان ہائٹ کی طرف جائیں تو لیفٹ سائیڈ پہ ایک سڑک نکلتی ہے نہر کی طرف، وہ ماشاءاللہ سڑک اتنی ہوگی جتنی ہمارے یہاں سے لے کے یہ ماڈل ٹاؤن کا جو پارک ہے یہاں تک، آپ کبھی اس پر جا کر دیکھیں تقریباً 10 سے 12 سپیڈ بریک، یعنی جن نے کہا انہیں سپیڈ بریک کرا اس گلی تے۔ وہاں اس گلی میں بندہ پیدل جلدی پہنچ جاتا ہے، موٹر سائیکل پر اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتا، اتنے سپیڈ بریکر بنے ہوئے ہیں۔ بھائی یہ دیکھیے، یہ جو گلی ہے، سڑک ہے، ہماری نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے ہر شہری کا اس کے اوپر برابر حق ہے۔ اب میں اپنے گھر کے آگے سپیڈ بریکر بنا رہا ہوں، کیوں؟ یہ تو بدماشی ہے، یعنی کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے آگے جو سڑک ہے وہ میری ہے، میں جو چاہوں کروں۔ ایسا نہیں ہے، یہ سڑک پورے محلے کی ہے، پورے شہر کی ہے، پورے صوبے کی ہے، پورے ملک والوں کا اس پر برابر حق ہے، آپ ان کو آنے جانے سے نہیں روک سکتے۔ آپ کون ہوتے ہیں میری موٹر سائیکل کی سپیڈ کم کرنے کے لیے سپیڈ بریکر بنانے والے؟ اگر ہر بندہ اپنی مرضی سے یوں کرنے لگ جائے تو بھائی پھر بتاؤ سڑکوں پر آپ اپنی گاڑیاں کیسے چلائیں گے؟ پھر تو پیدل ہی سفر کرنا پڑے گا، گاڑیوں پر ہم نہیں جا سکتے۔ اس لیے یاد رکھیں اب شریعت کیا کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما عظیما،
جو لوگ بغیر کسی وجہ کے ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں اور یہ اسپیڈ بریکر یقیناً تکلیف کا سبب بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا گناہ اپنے سر پر ڈال رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کو تکلیف دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آذی مسلما فقد آذانی، جس نے کسی بھی مسلمان کو تکلیف دی، اس کو ستایا، اس نے اسے نہیں ستایا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے۔ ومن آذانی فقد آذی اللہ، اور جس نے مجھے ستایا وہ یوں سمجھ لے اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے، اللہ کو ستایا ہے۔ اب آپ بتاؤ، جو اللہ اور اس کے نبی کو ستائے اس بیچارے کی کیا اللہ کے ہاں حیثیت ہوگی، اور وہ کہاں سکھی رہ پائے گا۔ پھر ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ملعون من ضار مؤمنا، جو آدمی کسی ایمان والے کو تکلیف دیتا ہے اس پر تو لعنت ہی برستی رہتی ہے، اللہ اتنا اس سے ناراض ہوتے ہیں، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے کہ باب فی الآبار علی الطریق اذا لم یتأذ بہا، کہ راستوں میں کنویں بنانا مسافروں کے لیے جائز ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ راستے میں پانی کے لیے کوئی ایسا انتظام کرنا، فلٹر پلانٹ لگا دینا سڑک کے اوپر جائز ہے، لیکن کب جائز ہے؟ اذا لم یتأذ بہا، جب آنے جانے والوں کو اس کنویں یا فلٹر پلانٹ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر آنے جانے والوں کو تنگی ہوتی ہے تو اتنا بڑا کام ہے لوگوں کو پانی پلانا، آپ اس کے لیے فلٹر پلانٹ بھی نہیں لگا سکتے کہ آنے جانے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث آتی ہے، میں بڑا حیران ہوا اس کو پڑھ کر کہ کتنا اہم مسئلہ ہے یہ، جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی اب یہاں پڑاؤ کرو۔ خیمے لگے، کسی نے ادھر لگا لیا، کسی نے ادھر لگا لیا، تو خیمے اس طرح لگے کہ لوگوں کو آنے جانے میں راستہ نہیں مل رہا، تکلیف ہو رہی ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی ادھر جائے تو آگے خیمہ۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا بھی انہوں نے تو راستہ بند کر دیا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا اونچی آواز میں اعلان کرو۔ کیا اعلان کریں؟ الا من ضیق منزلا او قطع طریقا، سنو جس آدمی نے راستہ بند کر دیا یا آنے جانے کے لیے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، سن لو فلا جہاد لہو، اس بندے کو جہاد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی جہاد کر کر جو نیکی ملنی تھی، مسلمان کو تکلیف دے کر اس کا گناہ اتنا کما لیا، اب اس کی نیکی کس کام کی رہی؟ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس طرح تکلیف دینے والے کو تو جہاد کا ثواب نہیں ملتا، تو ہمیں اپنی نمازوں کا کیا ثواب مل رہا ہوگا، اور ہمیں دوسرے اعمال کا کیسے اجر ملے گا جب ہم اس طرح لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنیں گے۔ اور ایک حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا الملاعن الثلاث، 3 لعنت والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی 3 کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ آپ پر لعنت بھیجیں گے۔ وہ کیا؟ فرمایا پہلا البراز فی الموارد، جہاں پر لوگ پانی بھرتے ہیں، اب جیسے فلٹر پلانٹ ہے، کوئی فلٹر پلانٹ پر جا کر کوڑا پھینکا ہے، پیشاب پاخانہ کر دے، تو اب جب صبح لوگ وہاں پر پانی بھرنے جائیں گے، آپ بتائیں جو بندہ اس کو دیکھے گا گندگی کو، وہ ماشاءاللہ دعائیں دے گا اس کو بھی ماشاءاللہ چنگا کم کر کے گیا۔ ہر کوئی کہے گا کیڑے لانتی نے کم کیتا، لعنت ہوے ہوں دیتے ہیں کوئی جگہ سی۔ یہ ہے لعنت والے کام۔ اور وقارعۃ الطریق، اور جہاں سے لوگ گزرتے ہیں وہاں پر اس نے کوئی گندگی، کوئی ایسی تکلیف دہ چیز پھینک دی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ایسا کام ہے جو لعنت کا سبب بنے گا۔ اور گرمیوں میں چھائیں کی جگہ، سردیوں میں دھوپ کی جگہ، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں آ کر، وہاں پر کوئی گندگی کرے تو اس پر بھی لعنت ہی برستی ہے، کیونکہ یہ کام ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگ لعنت کریں گے۔ اب آپ بتائیں، آپ کو بہت جلدی ہے، آپ کو دیر ہو رہی ہے، گھر سے نکلے، آپ نے موٹر سائیکل کی سپیڈ دی، دوسرا گیئر لگا، سپیڈ بریکر آ گیا، اب آپ کے دل سے دعا نکلے گی،
آپ غصے سے کوئی نہ کوئی گالی دے رہے ہوں گے، بد دعا دے رہے ہوں گے۔ میں تو سچی بات ہے اتنا تنگ ہوں سپیڈ بریکروں سے، یہ محلہ ہے پیچھے، نام نہیں لیتا، میرے وہاں ایک دوست رہتے ہیں، میں اکثر ان سے ملنے جاتا ہوں، تو وہ یوں 2 راستے بنتے ہیں، تو ان کے گھر تک کا راستہ پیدل جائیں تو 1.5 منٹ ہے، اس 1.5 منٹ پیدل کے راستے میں 5 سپیڈ بریکر ہیں۔ تو میں نے پھر وہ گلی چھوڑ دی، دوسری گلی سے جاتا تھا، وہاں پر کوئی سپیڈ بریکر نہیں تھا۔ اب میں تو اپنے حساب سے جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہاں کوئی سپیڈ بریکر نہیں۔ پھر وہاں کسی کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، اس نے فضائل سنے سپیڈ بریکر کے، اس نے رات کو کہیں سپیڈ بریکر بنا دیا۔ اب میں 2 دن نہیں گیا، تو پھر تیسرے دن میں گزرا، میں اپنے حساب سے موٹر سائیکل پر جا رہا ہوں، 40 کی سپیڈ ہے، کہ بھئی یہاں تو کوئی سپیڈ بریکر ہے نہیں، مغرب کے بعد کا ٹائم ہے، اب مجھے تو پتہ ہی نہیں یہاں سپیڈ بریکر بن چکا ہے۔ وہ تو جب میں سپیڈ بریکر کے پاس آیا تو ایک دم دھڑم، بس میرے ہاتھ سے موٹر سائیکل چھوٹتی بچی، اور بہت برا میں گرتا، اگر گر جاتا تو وہ شکر ہے میں بچا۔ اب آپ بتائیں جب یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا تھا تو میرے دل سے کتنی دعائیں نکلی ہوں گی اس بھائی کے لیے جس نے اتنا اچھا کام کیا، اتنی مجھے بد دعائیں میرے دل سے اس کے لیے نکل گئیں کہ یا اللہ یہ کیا مسلمان ہیں جن کو اتنا بھی احساس نہیں۔ اچھا لوگ بناتے کیوں ہیں کہ جی وہ نا تیزی نہ لوکی اتوں گزر دے، بھائی یہ سڑک ہے تو تیزی سے ہی گزریں گے، یہ کون سا آپ کے گھر کا صحن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اتوں کوئی نہ لنگے اور تیزی سے نہ گزرے۔ سڑک حکومت نے اسی لیے بنائی ہے کہ آپ یہاں سے اپنے کام وام کے لیے آئیں جائیں اور تیزی سے گزر جائیں۔ اور بعض لوگ سپیڈ بریکر بناتے کیوں ہیں؟ اور جی بچے نے کھیلنا ہوں سی اس واسطے بناتا تھا کہ اتوں کوئی لنگے نہ۔ آپ بتائیں یہ سڑک گراؤنڈ ہے، بچوں کے کھیلنے کے لیے الگ جگہیں، آپ ان کو وہاں کھلائیں، گھر میں کھیلیں، چھت پر کھیلیں یا گلی میں احتیاط سے کھیلیں۔ آپ اپنے بچوں کے کھیل کی وجہ سے سارے محلے اور پورے شہر کو تکلیف دیں، یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کا اسلام ہے آپ بتائیں؟ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بچے گاڑیوں کے نیچے آ رہے ہیں، موٹر سائیکل والے بچوں کو ٹکراتے ہیں، تو آپ وہاں پر درخواست دیں اور وہ لوگ خود آ کر موقع دیکھ کر سپیڈ بریکر بنائیں گے، ٹھیک ہے ضرور بنائیں گے اگر اس کی ضرورت ہوگی تو، ورنہ تو بھائی ہر گھر میں بچے ہیں اور ہر بچے ہی گلیوں میں کھیلتے ہیں، پھر ہر بندہ ہی گھر کے باہر سپیڈ بریکر بنا دے گا تو آپ بتائیں پھر گاڑیاں کہاں سے گزریں گی؟ یہ تو پھر پورا ایک بڑا جنجال پورا بن جائے گا اور لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اب یاد رکھ لیں، شریعت میں ایک تو حکومت کے قانون کو توڑنا گناہ ہے، اب چونکہ حکومت کا قانون ہے آپ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، یہ جرم ہے، حرام ہے، اس کی وجہ سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ پھر آپ نے وہ جگہ جو سب لوگوں کی مشترکہ ہے اس کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا، یہ بھی گناہ ہے۔ پھر اس طرح استعمال کیا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کا علیحدہ آپ کو گناہ مل رہا ہے، تو اس لیے بھائی یہ اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گٹر میں پائپ وائپ ڈالتے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سڑک کھود دیتے ہیں، سڑک کھود کر اس کے بعد اپنا پائپ ڈالا اور پائپ ڈالنے کے بعد ایسی بے دردی سے چھوڑ دیتے ہیں جی چودھری ٹائم والے سواری تھلے لا کے تکا مار دیں دے پاویں ڈگے جو مرضی ہوئے، اب ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھائی یہ آپ کے گھر کے آگے کی سڑک ہے، آپ نے توڑی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اب اس کو ٹھیک بھی کریں۔ یہ کیا یہ ایسی ہے جیسے ڈاکٹر آپ کا آپریشن کرے بائی پاس، دل کے وال کھولے اور کہے السلام علیکم میں چلے ہیں، اور بھائی تو نے یہ چیرا ہے تو اب اس کی اسٹیچنگ بھی تو نہیں کرنی ہے۔ یہ کیسا آپریشن ہے، چیرا لگا دیا، اپینڈکس کی ناڑ کاٹ دی اور کہے بھی اب جاؤ اب میرا کام ختم ہو گیا۔ آپ نے سڑک توڑی، اپنا کام کیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو برابر کر کے اوپر سیمنٹ وغیرہ لگا کر سڑک کو ٹھیک کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ بھی قانوناً جرم ہے اور یہ بھی شریعت کی نگاہ میں گناہ ہے، اور ہر آنے جانے والے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کتنے لوگ بیچارے گزرتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن لوگوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور یقین کریں یہ اتنی بری بات ہے
اور لوگ اس کو کچھ برا نہیں سمجھتے. وہ کہتے کی گل ہے اسی بنایا وا اپنے گھر دے اگے بنایا تانوں اندے نال کی. بھائی آپ کے گھر کے آگے اتنا حق تو آپ کو ہے, آپ کسی کو کھڑا نہ ہونے دیں, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. مثلا کسی آدمی نے آپ کے گھر کے آگے گاڑی پارک کی ہے, آپ اس کے کہیں گے بھئی یہی نہیں آگے لے جاؤ, یہ تو آپ کو اجازت ہے, لیکن آپ اس کی گاڑی گزرنے نہ دیں اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے, کیونکہ آپ سڑک کے مالک نہیں ہیں. آپ بھی اتنا ہی حق رکھتے ہیں جتنا دوسروں کا حق ہے, سب کا حق برابر ہے. اس لیے اچھا آپ ایک عقلی طور پر دلیل سمجھیں, میں آپ کے گھر کے آگے آ کے سپیڈ بریکر بناؤں تو آپ اس کو بنانے دیں گے؟ آپ کہیں گے کی گل ہے بھی کیوں بنائی جانا؟ تو میں کہوں گا بس میرا دل کردا. تو آپ کہیں گے دل کردا اپنے گھر دے اگے بنا, ساڈے گھر اگے کیوں بنانا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں میرے گھر کے آگے کی جگہ پر کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ سپیڈ بریکر بنائے. تو جتنے آپ پاکستان کے مالک ہیں اتنے ہم بھی مالک ہیں بھائی. جتنا آپ کے گھر کے آگے کی سڑک پر آپ کا حق ہے اتنا ہی ہمارا بھی حق ہے. اگر میں آپ کے گھر کے آگے نہیں بنا سکتا تو آپ بھی اپنے گھر کے آگے خود نہیں بنا سکتے, کیونکہ وہاں سے میں نے بھی گزرنا ہے. اس لیے یاد رکھیں, اب جتنے سپیڈ بریکر بنے ہوئے ہیں آپ سے میری درخواست ہے آپ تھانے میں جا کر ان کی اطلاع کریں کہ جی ہماری فلاں نمبر گلی ہے اس میں اتنے سپیڈ بریکر ہیں اور آپ ان کو ختم کروائیں. اور وہ خود آئیں گے اور آ کر یہ سب توڑ کر اس کو برابر کر دیں گے اور سڑک بالکل سیدھی اور صاف ستھری ہو جائے گی. کم سے کم گزرنے والوں کی دعائیں تو لیں, جیسے وہ جھاڑی ادھر کی اللہ نے مغفرت کر دی, جو سپیڈ بریکر توڑے گا انشاءاللہ اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. جیسے اس نے جھاڑی ادھر کی اللہ نے اس کو جنت دے دی, آپ اپنے اگر بنایا ہے خود تو توڑ دیں اس کو. انشاءاللہ میں مسجد میں بیٹھ کر یہ وعدہ کرتا ہوں, اگر آپ نے سپیڈ بریکر اپنا توڑ دیا اس نیت سے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہے اور میں اس کو ہٹاتا ہوں, تو انشاءاللہ آپ کی مغفرت بھی ہوگی, آپ کو اللہ جنت بھی عطا فرمائیں گے. اور جب وہ ٹوٹا ہوا نظر آئے گا ہر گزرنے والا آپ کو دعائیں بھی انشاءاللہ دے گا, اللہ اس کا بھلا کرے جس نے اس کو توڑا ہے, اور کوئی دے نہ دے میں انشاءاللہ ضرور آپ کو دعائیں دوں گا. اور میں وعدہ کرتا ہوں میں 2 نفل پڑھ کر ہر اس بندے کے لیے دعا کروں گا جو یہ سپیڈ بریکر ختم کروا دے اور ان کو توڑوا دے. ہاں جو قانونی طور پر بنے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے, حکومت نے بنائے ہیں وہ مناسب ہیں, لیکن بلا وجہ کے یہ جو بنائے جاتے ہیں نا بھائی ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اب 3 نیتیں کریں. ایک یہ, میں آئندہ اپنی مرضی سے نہ سپیڈ بریکر بناؤں گا اور نہ سڑک کو توڑ کر اس کو ویسے چھوڑوں گا, ٹوٹ گئی ہے تو اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے. نمبر 2, جو بنا رہا ہوگا اس کو محبت سے سمجھائیں کہ یہ قانوناً بھی جرم ہے, شرعاً بھی جرم ہے, آپ کی مہربانی اس کو مت بنائیں. نمبر 3, جو بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اب ان کو محبت سے سمجھائیں کہ آپ ان کو ختم کر دیں, یہ آپ نے قانوناً بھی جرم کیا ہے, شرعاً بھی جرم کیا ہے. نہیں تو پتر پھر 5 سال آستے ریڈی ہو جا تو اندر جامے گا ہوں, کیونکہ اگر کسی نے درخواست دے دی تو یہ تو جرم ہے, آپ کو تو سزا ہو جائے گی. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو, ہم کسی کا برا نہیں چاہیں گے, لیکن وہ ہمارا برا چاہے تو اس کو بھی تو سمجھانا چاہیے نا کہ ہماری موٹر سائیکلیں اور ہماری رفتار کو کیوں خراب کرتا ہے وہ. تو اب یہ 3 نیتیں آپ کر کے جائیں, خود نہیں بنائیں گے, جو بنائے اس کو منع کریں گے, اور جو بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی مشورہ کر کے محلے میں ان کو سمجھائیں اور ان کو توڑوا دیں تاکہ ہر آدمی سہولت سے گزر سکے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو چیزیں ہیں جو میں نے ابھی عرض کی, یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو لوگ نا شرعی مسئلہ نہیں سمجھتے, حالانکہ یہ شرعی مسئلے ہیں. آئندہ درس انشاءاللہ میں آج ہی سوچ رہا تھا کہ وہ ہارن کے اوپر ہم دیں گے, یہ جو گاڑیوں کے موٹر سائیکلوں پر ٹیں 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 بجتی ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, شریعت کیا کہتی ہے, ہمارا قانون کیا کہتا ہے, اور ہمیں یہ کب استعمال کرنا چاہیے, کیسے استعمال کرنا چاہیے ہارن, تاکہ ہم لوگ جو روز سواریاں چلاتے ہیں ہمیں پتہ تو ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم سواری استعمال کریں اور لوگوں کو تکلیف بھی دیں اور اللہ کو ناراض بھی کرتے رہیں. اس پر بھی ہمارے دین نے ہماری مکمل الحمدللہ رہنمائی فرمائی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ درس اسی کے بارے میں ہوگا.